لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ والدین کے حوالے سے صرف اتنا پیغام مجھے انہوں نے کہا، یاد رکھیں تمام والدین اپنی اولاد کو کوالٹی ٹائم دیں۔ اولاد کی تربیت کا سلسلہ یہ اس وقت شروع نہیں ہوتا جب بچہ آپ کا 10-11 سال کا ہو جائے۔ جب ماں حاملہ ہے نا، اس وقت جو باپ اپنی بیوی سے بلند آواز میں بات کرتا ہے، اس کی وجہ سے بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ جو بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو ضدی ہوتے ہیں، بات بات پر لڑائی کرتے ہیں، تو جب ماں حاملہ ہو، امید سے ہو، اس وقت بھی ماں کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کرے باپ۔ اس وقت کوالٹی ٹائم، جب دیکھیں زائنسٹ اس وقت اس حوالے سے اسرائیل میں کتنی محنت ہو رہی ہے۔ جب ماں حاملہ ہوتی ہے تو اس وقت اسے مچھلی کھلاتے ہیں، اس وقت اسے میتھس پڑھاتے ہیں، تاکہ یہ جو بچہ جب دنیا میں آئے نا، یہ یہودیوں کی قیادت کرے۔ اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ثابت ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ماں ذہین ہوگی، اس وقت جب حاملہ ہے تو بچہ بھی ذہین پیدا ہوگا۔ اور جب بچہ دنیا میں آئے تو جب بچہ 10 سال سے کم عمر ہوتا ہے نا، تو اس وقت بچے کا رول ماڈل اس کا باپ ہوتا ہے۔ جب بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا رول ماڈل، اس کا منتہا نظر اس وقت کوئی سیلیبریٹی ہوگا۔ جب بچہ گھر میں آتا ہے نا چھوٹی عمر میں، تو باپ کو اپنا ہوم ورک دکھاتا ہے۔ بچہ باپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اس وقت گویا کہ پاکستان کی پوری سیاست باپ نے سنبھالی ہوئی ہے۔ باپ نیوز دیکھ رہا ہے، بچہ ہوم ورک دکھانا چاہتا ہے، ڈیڈی دس از دی ورک آف ڈن، ماں کے پاس چلا جا، میں نیوز دیکھ رہا ہوں، فلاں وزیر اعظم آیا، فلاں چلا گیا، سیاسی حالات یہ ہے۔ تجھے کیا لگے، تیرا اس وقت سب سے بڑی تیری ذمہ داری تیری اولاد ہے۔ اگر تو اسے سنبھال سکے نا، اس کو اس وقت کوالٹی ٹائم دے۔ یاد رکھیں 11 سال کے بعد اگر آپ نے اپنے بچے کا دل نہیں جیتا نا، تو پھر وہ بچہ باغی ہوگا۔ اس وقت اگر آپ اس کی پٹائی بھی کریں، ڈانٹیں بھی، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ مانا بھی تو ہاں، اگر رزق حلال کھلایا نا، تو ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ پھر 30-40 سال کا باغی بھی ایک مرتبہ پھر اپنے باپ کے پاس واپس آتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ، جس طرح مثال کے طور پر آج ہم نے چند واقعات بیان کیے، یہ واقعات آپ اپنے بچوں کو بتائیں۔ اب بتائیں اونٹ کو حضور سے کس قدر محبت تھی، ہرنی کو حضور سے کس قدر محبت تھی۔ آپ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں 2 سال کا بچہ ہے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہانیاں بتائیں، سیرت کے واقعات بتائیں۔ اب بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات میں آقا کیسے پرواز کرتے ہیں۔ وہ سپر مین کو بھول جائے گا، بیٹ مین کو بھول جائے گا۔ جو والدین کہتے ہیں نا کہ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں بیسٹ بیبی سٹر بچوں کے لیے ٹی وی ہے۔ جب ماں کچن میں کام کر رہی ہے اور بچے کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا، ٹی وی کے حوالے کر دیا، تو کوالٹی ٹائم دے، بچوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کریں۔ کرسچینٹی اس وقت جو دنیا میں پھیل رہی ہے صرف معجزات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مقارنہ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے آقا کی تو ہزاروں معجزات ہیں، لیکن ہمیں کتنے معجزات ازبر ہیں، ہمارے بچوں کو کتنے معجزات ازبر ہیں۔ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں، اور اپنے بچوں کو جب آپ کوالٹی ٹائم دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بچوں تک پہنچائیں گے، ان کو دین اسلام سکھائیں گے، پھر بھی اگر بچہ باغی ہو جاتا ہے نا، تو آپ نے اپنا کام کیا، پھر اب یہ بچے کی ذمہ داری ہے۔ اور بچوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یاد رکھیں گھر میں بڑی بڑی جو آفتیں آتی ہیں نا، ان بوڑھوں کی وجہ سے ٹلتی ہیں۔ جو بابا تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا، جو بوڑھا جو آپ کا ٹائم مانگ رہا ہے، جو آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا ہے، اس بزرگ کی موجودگی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں، اس ماں کے وجود کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ ایک بھائی مجھے کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، اب آتی ہیں ٹلتی نہیں ہے۔ میں نے کہا بتا کیا ہوتا تھا؟ کہا ایک مرتبہ کچھ گینگسٹرز مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میں بچ گیا۔ ایک وقت میں بینکرپسی کا شکار ہونے والا تھا، بالکل پینی لیس ہو جاتا، لیکن کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میرا پیسہ آ گیا۔ کہا اب مصیبتیں آتی ہیں ٹلتی نہیں ہے۔ میں نے کہا کس دور کا واقعہ ہے؟ جب اس نے بتایا تو پتہ چلا اس وقت اس کے والدین زندہ تھے۔ میں نے کہا نادان تجھے پتہ نہیں ہے، وہ جو بابا جو تجھ سے ٹائم مانگ رہا ہے، وہ صرف چاہتا ہے تجھ سے باتیں کرے، لیکن تو کہتا ہے وہ لا یعنی باتیں کرتا ہے، بے مقصد باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں کا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ نادان انسان تجھے پتہ نہیں، وہ جب بڑھاپے کی عمر میں جب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ بابا جب ایک وقت تھا کہ لوگوں کے سامنے اپنا روب دکھاتا تھا، اپنا دبدبہ دکھاتا تھا، آج گلی بازار میں جاتا ہے تو لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی دور تھا لوگ میری باتیں سنتے تھے، اب تو میرا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ جب وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر گھر میں آتا ہے نا، اور چاہتا ہے کم از کم اپنے بیٹے سے تو بات کروں نا، اور بیٹے کو ڈانٹتا ہے، اور بیٹا بھی پھر آنکھیں نکال کے جب بات کرتا ہے، تو پھر اس باپ کا دل ٹوٹتا ہے۔ اور جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا دل لے کر باپ بیٹھا ہوا ہو نا، تو یاد رکھو پھر اس کا مستقبل برباد ہے، اس بیٹے کا مستقبل برباد ہے۔ تو اپنے باپ کو ہنساتا ہے، دنیا کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ اگر بوڑھے باپ کو صرف تم لطیفے سنا کر
क्वालिटी टाइम दो। सिर्फ इतना कहो कि मैंने बॉलीवुड स्टार्स की सारी स्टोरी सीख ली, मैं जानता हूँ कि फलां स्टार की लाइफ स्टोरी क्या है, फलां फुटबॉलर की बायोग्राफी क्या है, मैं जानता हूँ कि भाई फलां क्रिकेटर की बायोग्राफी क्या है, फलां मशहूर शख्सियत की बायोग्राफी क्या है, लेकिन क्या तूने अपने बाप की बायोग्राफी भी पढ़ी, अपने बाप की स्टोरी भी पढ़ी कि तेरे बाप की स्टोरी क्या है, किस तरह मेहनत करके, किस तरह मजदूरी करके उसने तेरी परवरिश की, कितनी मेहनत करके जमाने का मुकाबला करता रहा, लेकिन तुझे पता ही नहीं कि तेरे बाप ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज वो बाप घर में बैठा हुआ है और तू समझता है कि लायानी बातें करता है। अब दौर बदल गया है, जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया है, पुराने दौर के पुराने तकाजे थे, वालिदैन को भी बदलना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह देते भाई बूढ़ों को बदलना चाहिए, और नादान बूढ़ा अब कैसे बदलेगा, अब तुझे बदलना चाहिए, तू बदल, बूढ़ा नहीं बदल सकता। कहते हम कैसे बदले, अपने छोटे बच्चे के लिए तू बदल जाता है, एक बूढ़ा शख्स तू कहते हैं वो बदले। अब कोई साइकोलॉजिस्ट आपको ये तालीम नहीं देगा, बूढ़ों की नफ्सियात को पढ़ने वाला कोई भी माहिर, यहां पर कोई ट्रेन बंदा बैठा हो, वो यहां खड़ा होकर मुझे बताए, बूढ़ा कभी बदल नहीं सकता, अगर बदल जाए तो खास अल्लाह का करम है। उसने जो जिंदगी गुजार ली है, अब उसके जहन में जो इंफॉर्मेशन फीड हो चुकी है वो नहीं निकल सकती। हाँ, अगर तू 20-30 साल का है तू बदल सकता है। कैसे? जैसे तू 30 साल का है और अपने 3 साल के बच्चे की आदतें अपना लेता है। डॉक्टर कहता है कि बच्चे को स्वीट्स न दो, बच्चा जिद करता है तो उसको कोई और चीज दे देता है, तो उसको पार्क में ले जाता है। फिर कहते हैं बाबा जिद करता है, भाई एक मरतबा डॉक्टर के पास लेके गया हूँ, एक मरतबा मैं अस्पताल लेके गया हूँ, डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये बूढ़ा ये नहीं ले सकता, ये फिर वही जिद करता है, अब उसको कैसे राजी करूं, भाई मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूं तो 30 साल के होके, 30 साल की उम्र तक पहुंच के अपने 3 साल के बच्चे की तरह बच्चा बन गया है, तो 30 साल का होके 80 साल का बाबा क्यों नहीं बन सकता? तो उसकी आदतों को क्यों नहीं समझ सकता? तुझमें तो अभी हिम्मत है और तवक्को इतनी है कि वो बाबा बदल जाए, वो नहीं बदलेगा। अब अगर तू चाहता है कि तेरा मुस्तकबिल समझ जाए तो अब तू अपने बाबे की आदत को समझने की कोशिश कर। तू जानता नहीं वो लायानी बातें कर रहा हो, गैर माकूल बातें कर रहा हो, लेकिन बड़े बड़े मुकदमों से अगर तुझे छुटकारा मिलेगा, आजादी मिलेगी, तो फकत अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करने की बरकत से मिलेगी। क्वालिटी टाइम, जिस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कंजुल हुदा में, क्योंकि 15 मिनट्स एटलीस्ट 15 मिनट आप भी अपने बच्चों तक, जिनके बच्चे यहाँ नहीं आए हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाएं, खुदा की कसम। और अगर नहीं सुनते, अगर नहीं मानते, तो अब उनकी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक नौजवान है, ठीक ठाक अमीर लड़का, और वो कहता है कि मेरे बाप ने ये वसीयत की थी कि मेरी डेड बॉडी, चूंकि यहाँ से कभी कभी अस्पताल वाले बॉडी नहीं देते ना, तो कहा कि उसने वसीयत की थी कि मेरी बॉडी के साथ वक्त गुजारना, तन्हा जब मेरी डेड बॉडी होगी तो तू मेरे साथ रहना, पता नहीं कितना वक्त लग जाए। तो वो पहले ही दिन अभी बाप का इंतकाल हुआ तो हमारे पास है, उसने कहा कि कुछ नौजवानों को भेज दें कि मेरा बाप फौत हो गया है। तो मैंने कहा क्या करना है? कहा उसने वसीयत की थी मुझे। मैंने कहा वसीयत तो तुझे की थी ना, हमें तो नहीं कहा था ना। उसकी बातों से मैं इतना हैरान हुआ, और उस बाप ने अपने बेटे के लिए बहुत किया, बहुत कुछ किया, बड़ी मेहनत की उसकी परवरिश के लिए, उसके कारोबार के लिए, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, और सारी कमाई बाप की थी। कहा क्या करूं भाई, मैं बाप की लाश के साथ बैठा हुआ, उसकी डेड बॉडी के साथ बैठा, उसके हाथों को देख रहा हूँ, गौर से देखता हूँ तो महसूस होता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, मुझे कुछ हरकत सी महसूस हो रही है, मुझे डर सा लगता है, मुझे डर लगता है। सारी उम्र में आटा गुनिया, हाँ ते लखों कीते पेड़े, सारी उम्र मैं आटा गुनिया ते लखों कीते पेड़े, गई जवानी आया बुढ़ापा ते कोई नहीं आंदा नेड़े, कोई नहीं आंदा नेड़े, कोई करीब नहीं आता। और वो एक जालिम कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, अगर हाथ में हरकत से मुझे महसूस हो रही है, मुझे ये खौफ आता है कहीं आंखें ना खोल दे, कि बाबा लौट के ना आ जाए। मैंने कहा अरे नादान इंसान, इतनी बिगड़ती जानवी वारी डरावना बने, हाथ नहीं लाਉਂਦੇ डरते, डरावना बने लोग, डरते अपनी औलाद जानती हुई डरावना बने ते हाथ नहीं लाਉਂਦੇ डरते, जिन्ना नहीं तू पाप कमाया किथे गए तेरे खाते, जिनके लिए हराम कमाता रहा, पता ही नहीं हलाल क्या है हराम क्या है। बेटे ने कहा शादी के लिए फुला हॉल बुक करना है, फ्री मिक्सिंग हो, मखलूत महफिलें हो, पॉप स्टार्स हो, हराम हो, जायज नाजायज में तफरीक नहीं की, कुछ फर्क नहीं किया। उसके लिए जिन्होंने नहीं तू पाप कमाया, उनके लिए तो पाप कमाता रहा है, कितने गए तेरे घर, आज कहां गए वो। सबसे अहम पैगाम कि अगर औलाद बात नहीं मानती, अब उनको अल्लाह के हवाले करें, खुद अल्लाह से लो लगाएं, आपकी दुआ में वो तासीर है। मैंने इस तरह कहा इस्तिग़फ़ार पढ़े, और औलाद के लिए खुदा की कसम उससे बड़ा बेगैरत बेटा कौन हो सकता है जिसके माँ बाप बेटे से डरते हैं। हमने ऐसे भी देखे हैं, बच्चों से माँ बाप डरते हैं। रिश्तेदार घर में आए हुए हो ना, तो माँ बच्चे को बुलाती नहीं है, बाप बुलाता नहीं है, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि पता नहीं अकड़ के जवाब दे दे।
توہین نہیں کر دے. بیٹا اوپر سو رہا ہے جی, میں نے بلایا ہے لیکن وہ آرام کر رہے ہیں نا حضرت, کیونکہ انہوں نے کل کام پر جانا ہے. ڈر کے مارے ماں باپ بلاتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں. اس سے بڑا بغیرت کون ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں؟ تو باہر گلی میں گینگسٹر بنتا ہے, تو باہر گلی میں کہتا ہے کہ میں toughest in the town, میں بڑا طاقتور ہوں, اور باہر تجھے لوگ ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں. جب باہر گلی میں نہیں چلتی تو باپ کیا آگے کرتا ہے, باپ کو ڈراتا ہے. اس سے بغیر بڑا بغیرت کون ہے, لو لائف کون ہے جس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو ڈراتا ہے. تو یاد رکھ, وہ وقت آنے والا ہے, وہ وقت دور نہیں ہے پھر تیری اولاد تجھے ڈرائے گی, تیری اولاد تجھے ڈرائے گی. اگر آج اللہ نے وقت دیا ہے, ماں باپ زندہ ہیں, تو ان کی قدر کرو, ان کو کوالٹی ٹائم دو. امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا, لا تقل لہما اف کے تحت 12 اقوال امام راضی نے نقل فرمائے. ان میں سے ایک قول اف کے حوالے سے امام راضی فرماتے ہیں کہ بیٹوں کی ذمہ داری, اولاد کی ذمہ داری, کہ اگر باپ ایسا اپاہج ہو یا ایسا محتاج ہو, ضرورت مند ہو, کہ باپ کو استنجا کرنے کی بھی ذمہ داری بیٹے کی ہے, چونکہ رسپانسبلٹی اولاد کی ہے. یہ جو اف ہے نا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اگر ماں باپ کے استنجے کی ذمہ داری تمہاری ہو اور وہ باتھ روم واش روم میں نہ جا سکتے ہو, تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ بستر پر ان کا پیشاب اور پخانہ صاف کرو. اور جب تم صاف کرو گے اس دوران اگر تم نے اپنے ناک پر رومال رکھ لیا, کہا فقط رومال رکھ لیا, اس سے بھی اگر تمہاری ماں باپ کو تکلیف ہو, حالانکہ یہ فطری ہے بات, یہ نیچرل بات ہے, انسان کو اپنی گندگی سے بھی بدبو آتی ہے, تو اس کا کیا یہ مطلب کہ انسان اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے؟ نہ, وہ اپنے آپ سے نفرت نہیں کرتا. لیکن کہا کہ ماں باپ کا ادب یہ ہے, ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی تم یہ خدمت کر رہے ہو اور ان کی صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے ناک پہ رومال رکھ لو, تو گویا کہ تم نے اف کہہ دیا, یہ بھی اف ہے, تم نے ان کا دل توڑا. وہ کہیں گے میرے بیٹے کو مجھ سے نفرت ہے, ایسی حرکت بھی تم سے ظاہر نہ ہو. یہ ماں باپ کا مقام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا, وہاں شرک اور قتل کے ساتھ تیسرا کبیرہ گناہ ماں باپ کا نافرمان ہونا ہے. قتل کرنا, شرک کرنا, اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ماں باپ کا جو نافرمان ہے, دوسرے گناہوں کا عذاب مؤخر ہوتا ہے آخرت کے لیے بھی, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا جو گناہ کرتا ہے اسے اللہ اس دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے, آخرت میں بھی دیتا ہے. اس کا عذاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے. تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے. اور اولاد جو بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اپنے والدین کے پاس جا کے, آج ایک تو یہ ہے نا کہ سب سے پہلے یہ آئی لو یو کا میسج اپنے والدین کو بھیجیں, ان کو بھیجیں, ان سے معافی مانگیں. آج کی میلاد کی اس کانفرنس کا ایک خاص پیغام یہ بھی ہے. شکریہ.